السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے اور یہ بات صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، یہ صرف آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ اور یہ میں دل سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سال جو کہ اب ختم ہونے کو ہے، کچھ ہی دن باقی ہیں، اس سال میں ہم نے بہت سی پریشانیاں دیکھی ہیں، ہم نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ ہمارے نفسیاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے لیے یہ سال بہت بھاری رہا، مالی اعتبار سے ہمارے لیے سال یہ بہت بھاری رہا، اور ہماری معیشت جو ہے وہ پہلے بھی بہت بالکل ہی ایج پر تھی، اور پھر کرونا وائرس کے آنے کے بعد اور زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں چلی گئی۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سے لوگوں کے اپنے پیارے ان سے بچھڑ گئے، اور اسی سال بہت سے ایسے لوگ ہم سے بچھڑے جو کرونا وائرس کے باعث بچھڑے۔ میں یہاں پر نام نہیں لوں گا کیونکہ جس کسی کی بھی جہاں بھی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ سب ہمارے لیے اہم ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز پہ جو صرف نامی گرامی لوگ ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، جو عام پبلک میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے کرونا وائرس کو لے کر تو اس پر بات نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا میری نظر میں سب امپورٹنٹ ہیں، اور میں سبھی کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی فیملیز میں سے لوگ پریشان رہے ہیں اور ان کے اپنے پیارے ان سے بچھڑ گئے، تو ہمارے لیے سب ہمارے دل کے بہت قریب ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ہماری آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ ناظرین، کووڈ کے اس سال جب یہ آیا مارچ کے مہینے میں، اور پاکستان میں پھر ہم نے ریسٹرکشنز لگانا شروع کی گورنمنٹ کی طرف سے، جو فیصلے کیے گئے تو اس پر کرٹیسائز بھی کیا گیا گورنمنٹ کو۔ یہ کہا گیا کہ جی یہ ہاف ہارٹیڈ اپروچ نہیں ہونی چاہیے، مکمل بند ہونا چاہیے، سب کرفیو لگا دینا چاہیے تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں۔ اور گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو لوگوں کا جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ مختلف گورنمنٹ کے پروگرامز کے ذریعے لوگوں کو ریلیف تو دیا گیا، پھر مختلف فلاحی اداروں نے بھی اپنی اپنی کوششیں کی، چاہے وہ کراچی ہو، لاہور، اسلام آباد اور بھی دیگر شہروں میں اکراس پاکستان فلاحی اداروں کی طرف سے کوشش ہوئی کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ ہم اس فیز میں سے الحمدللہ گزرے، لیکن پھر اس کے بعد اب یہ دوبارہ سے سردیوں کا موسم ہے اور ایک بار پھر ہمیں اسی وبا کا سامنا ہے۔ تھرو آؤٹ ویکسین کب آ رہی ہے اس پر سب کی توجہ تھی، یہی سوال پوچھا جاتا تھا کہ جی ایک تو یہ کہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں، کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ انفیکٹ ہو گیا ہے تو ان کا علاج کیا ہے، علاج کیا ہونا چاہیے، کیا گھر میں رہنا چاہیے، ہسپتال جانا چاہیے۔ اور میڈیسن مختلف ناموں سے آتی رہیں، جس میڈیسن کا نام لیا جاتا تھا تو پھر لوگ فوری طور پہ جا کے بازار سے اس کو خریدتے تھے کہ جی اس کو ہم اپنے پاس لے کے یا تو سٹاک کر لیں، یا اگر کہیں پہ کوئی اس سے افیکٹ ہو چکا ہے، متاثر ہے کرونا وائرس سے، تو ان کو یہ دوا دی جائے۔ پھر ویکسین کا پوچھا جاتا رہا کہ جی کس کی پہلے آئے گی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات ہو رہی تھی، اور بھی بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو ویکسین کو بنانے پر بھرپور کوششیں کر رہی تھیں، اور اب وہ کوششیں رنگ لائیں، اور انٹرنیشنلی امریکہ میں موڈرنا کی بھی اپروول آ گئی ہے، اس سے پہلے فائزر کی اپروول آئی، لیکن فائزر سب سے پہلے، یا دنیا میں سب سے پہلے برطانیہ میں ویکسینیشن کا یہ عمل شروع ہوا ہے، کینیڈا میں بھی شروع ہو گیا، اور وہاں پر ان تمام ویکسینز کو حاصل کر لیا گیا ہے، اور امیر ملک ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں، فوری طور پر آرڈرز کو پلیس کیا گیا اور ان ویکسینز کو استعمال کیا جانا شروع کر دیا گیا وہاں پر۔ پاکستان میں اب ویکسینیشن کی کیا کنڈیشن ہے، کیا سٹیٹ ہے، کیا ہم تک وہ ویکسین پہنچ چکی ہے، کب عوام تک پہنچے گی، کب عوام استعمال کر سکتی ہے؟ کلینکل ٹرائلز پاکستان میں ہو رہے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے، آپ تک یہ انفارمیشن پہنچائیں گے کہ کلینکل ٹرائلز کہاں تک پہنچے ہیں، یہ ویکسین جو ہے یہ کیسی ہے، اس کی کیا ٹائپس ہیں، اس کا استعمال کیا ہے، اس پر کوئی خدا نخواستہ سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں رپورٹ ہوئے، اور اس پر ہم آج کے پروگرام میں موجود مہمانوں سے بات کریں گے۔ ہو کین بی اے بیٹر پرسن ٹو کامنٹ آن اٹ دین پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد، اور ساتھ میں ہمیں ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب نے بھی جوائن کیا، ان سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایز اے سیڈ اٹس رائٹ آفٹر شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی آج کے پروگرام میں باقاعدہ ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں بتایا، اور ساتھ میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب نے۔ آپ کے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ یقیناً خوشی کا لمحہ ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم پڑا کہ ہمارے ملک میں ویکسین کلینکل ٹرائل کے لیے موجود ہے، اور کلینکل ٹرائلز ہو رہے ہیں، اور یہ آپ کے پاس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، اس کی تفصیل بتائیے گا، یہ ویکسین کون سی ہے، کہاں سے آئی ہے، اور اب تک کے کلینکل ٹرائلز کتنے ہوئے ہیں؟ تھینک یو سو مچ علی۔ جیسے نے آپ نے انٹرو میں بہت اچھا انٹرو تھا، آپ نے کہا کہ ہم نے بہت کچھ کھویا
اور میرا خیال ہے کہ ہر خاندان نے کچھ نہ کچھ کھویا، اور ایک جان کا بھی چلا جانا ایسے ہی ہے جیسے انسانیت مر گئی. تو یہ تو ہم بہت بڑے المیے سے گزرے ہیں اور ابھی بھی گزر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ویکسین یا جو بھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اہلیت دیں کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بچا سکیں. شاید ہم نے کچھ بچائی بھی ہوں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ہم کھو چکے ہیں، اور اللہ کرے کہ اس ویکسین اس کا باعث بنے اور یہ خاتمہ ہو. آپ نے صحیح کہا کہ تمام ملک، تمام ڈاکٹرز، تمام سائنسدان اسی جستجو میں ہیں کہ اس میں ہمیں کوئی ایسا بریک تھرو ملے کہ واٹ ورکس اینڈ واٹ ڈزنٹ ورک ان کووڈ-19. انفارچونیٹلی ابھی تک خوف منڈلا رہا ہے، خوف کے سائے بہت گہرے ہیں، اور ہم بینگ اے ڈاکٹر جب بھی کل بھی ہمارا ایک کولیگ مرا، میرے بہت سارے شاگرد مر گئے، بہت سارے اساتذہ مر گئے، بہت سارے کلاس فیلوز کولیگز مر گئے، تمام جنریشنز نے کافی کچھ کھویا، ایون بچے بھی ہم نے کھوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نظریں ہیں صحیح معنوں میں اللہ کے بعد ویکسین پہ لگی ہوئی ہیں، اور بالکل صحیح توقعات ہیں کہ یہ ویکسین ہی اس کا خاتمہ کرے گی، اور اس کا خاتمہ تبھی ہوگا جب 75% آبادی ہم ویکسینیٹ کر چکے ہوں گے، ملک ڈفرینٹ ملک، اور ان کی ساروں کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ان کا خیال ہے سب کا کہ 75% جب آبادی ویکسینیٹ ہو جائے گی ایکٹیولی، تو اس کے بعد اس کی ٹرانسمیشن لوکل رک جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ ہم اگر 6 ماہ بعد دیکھیں تو جیسے ابھی ہمیں RT-PCR کا کارڈ چاہیے ہوتا ہے جہاز کو بورڈ کرنے کے لیے کسی بھی انٹرنیشنل فلائٹ کو، تو یہی میرا خیال ہے ہوگا کہ اب ویکسینیشن کارڈ درکار ہوگا آفٹر کچھ ماہ بعد، اور یہ اس کا فیوچر ہے. اور جو پہلے جب میری آپ سے بات ہوئی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم 2-3 ویکسینز پہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم 2-3 ویکسینز پہ ہی کام کر رہے ہیں. ایک ویکسین ایسی ہے جو انسیکٹ بیسڈ ویکسین ہے، جو فلینڈرز یونیورسٹی اور ہم کٹھے کام کر رہے ہیں، جس میں ہم اینیمل ایکسپیریمنٹس کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں اور اب ہیومن ٹرائلز شروع ہو رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ابھی اس وقت جو ہم ویکسین کر رہے ہیں وہ کینسینو کی ویکسین ہے، وچ مینس کہ جو سینو مینس چائنا اینڈ کین مینس کینیڈا. بیسیکلی چائنیز کمپنی ہے مگر مائگریٹڈ ناؤ ٹو کینیڈا، اور کینیڈا میں ہی ہیڈ کوارٹرز ہیں اس کے، اور جتنے بھی دنیا میں ٹرائلز ہو رہے ہیں ان سب کا بلڈ بھی وہیں بھیجا جاتا ہے، اور ہم جو اپنے والنٹیئرز کا بلڈ لیتے ہیں وہ بھی وہیں بھیجتے ہیں. یہ بیسیکلی جو زیادہ تر ویکسینز کا جن کا آپ نے مڈرنا، فائزر وغیرہ کا نام لیا، اور ایون رشین جو سپوٹنک 5 ہے، یہ ساری کی ساری کام کر رہی ہیں اسپائک پروٹینز پہ، اور ہماری یہ ویکسین بھی اسپائک پروٹینز پہ کام کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ وائریون دیکھیں وائرس کی، یہ بڑا وائرس کا سائز ہے، کافی بڑی وائرس ہے، اس کے اوپر کانٹے ہیں جن کو ہم اسپائک کہتے ہیں، اسپائکس. وہ کانٹوں کی اہمیت یہ ہے کہ کانٹے جب ہم وائرس کو سانس کے ساتھ اندر لے جاتے ہیں تو لنگز میں، برونکیل ٹری میں، لنگز کی جو نالیاں ہیں ان کے اندر ACE2 ریسیپٹرز ہیں، اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم 2 ریسیپٹرز. یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور وہاں سے یہ باڈی سے انٹرنلائزڈ ہوتی ہے. یہ وائرس کھانے سے آپ کی باڈی میں نہیں جاتی، یہ ویسے جلد کو لگنے سے نہیں اندر انٹری ہوتی ہے، انٹری اس کی وہیں سے ہوتی ہے. تو اس کے بعد یہ ایک ادم مچا دیتی ہے لنگز میں، اور ایک آندھی آ جاتی ہے جس کو ہم سائٹوکائن اسٹارم کہتے ہیں، بہت 5 سے 7% لوگوں میں، اور اس کی موٹیلٹی 3% کے قریب چل رہی ہے پاکستان میں، اور دنیا میں بھی سب سے زیادہ دنیا میں موٹیلٹی اس وقت میکسیکو میں ہے جو 9% ہے. اور اسپائک پروٹینز کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے اٹیچ ہوتی ہے. تو یہ ہماری جو کینسینو ہے یہ بیسیکلی اسپائک اینٹی باڈیز آپ میں اینٹیجن جو ایڈینو وائرس 5 ویکٹر ہے اس کے ذریعے جب ہم لگاتے ہیں تو اینٹی باڈیز جو ہیں آپ کی وائرس کے اگینسٹ نہیں بنتی ہیں، آپ کی اسپائک پروٹینز کے اگینسٹ بنتی ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو والنٹیئرز ہمارے ہیں وہ جا کے چیک کرانا شروع کر دیتے ہیں اینٹی باڈیز، اور وہ نہیں محسوس کرتے. اس کے لیے اگر ان کو چیک کرانا ہے کہ ان کی امیونٹی ہے کہ نہیں ہے تو اینٹی باڈیز ہے، اسپیشل ایسے ہے جو ہم نے الائزا 3 کے تحت کیا ہوا ہے ایجاد، تو اس سے ایزیلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ میں کتنی امیونٹی ہے. اور کٹ آف 0.8 ہے، اور اکثر لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں جنہوں نے 28 دن پہلے لگائی. 28 دن تک کچھ نہیں ہوتا. 28 دن میں آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ پروٹیکٹڈ ہیں ویکسین لگانے کے بعد. 28 دن بعد
10 fold, 20 fold, even 250 تک کٹ آف 1 سے کم ہے. 250 تک ہمیں والنٹیئرز ملے جن کا الحمدللہ اتنا اچھا ہے. اور پاکستانیز نے بہت اچھا ٹالریٹ کیا. 18,000 ٹوٹل سیمپل سائز ہے, 15,000 ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو 15,000 لوگوں میں معمولی 5% سے 7% کو بخار ہوا, اور وہ بھی ان کو بڑا مائلڈ سا بخار ہوا جو پیراسیٹامول سے ختم ہو گیا. اور کسی کو ہاسپٹلائزیشن کی نہیں ضرورت پی, کسی کو اینافیلیکسس نہیں ہوا, جیسے فائزر کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں کہ اینافیلیکسس دیکھا گیا اور ریڈ لیبل کر دیا ہے بسکو ایف ڈی اے نے. تو اس ویکسین کے ساتھ کوئی ایسا سیریس سائیڈ افیکٹ نہیں دیکھا گیا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں یہ پوچھنا ہمارے چاہ رہا تھا, تقریباً 9 پیشنٹ ایسے. جی قطع کلام کی معذرت, آپ بات مکمل کیجیے گا. میں صرف یہاں پر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے کہا کہ 18,000 کا سیمپل سائز ہوگا, 15,000 کے قریب آپ پہنچ چکے ہیں, تو اس سے زیادہ بھی اگر آپ چاہیں تو آپ والنٹیئرز کو یہ ویکسین دے کر اپنا سیمپل سائز بڑا بھی کر سکتے ہیں, یا آپ نے یہ طے کیا ہے کہ 18,000 تک ہی ہم نے جانا ہے, یا اتنی آپ کے پاس ویکسین آئی ہے؟ لیکن شروع پہ علی ایکچولی پلان تھا 10,000 کا, تو یہ بیکاز ہم چاہ رہے تھے کہ جتنا بڑا سیمپل سائز ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا. یہ یہاں میں بتاتا چلوں, اس کو بہت ضروری ہے کہ اپنی انڈیجنس پاپولیشن میں اسٹڈی کی جائے. اس نے چائنیز میں کیسے بہیو کیا, اس نے جاپنیز میں کیسے بہیو کیا, یا اس نے ویتنام میں کیسے بہیو کیا, یا اس نے کینیڈا میں کیسا بہیو کیا. وہ ڈفرینٹ ہوسٹ رسپانسز ہیں. ہم بیسیکلی ڈفرینٹ ہوسٹ ہیں. ایز فار ایز بایولوجی ہماری بالکل فرق ہے. ہم سلو ایسیٹائلیٹرز ہیں, اور ہماری جو ڈینسٹی ہے اس ریسپٹرز کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. اس لیے اس کو ٹیسٹ اس لحاظ سے کرنا بہت ضروری تھا. اور دوسرا اس کا چائنا نے, امریکہ نے, یورپ نے, رشیا نے یہ بہت ایک اچھا انہوں نے اسٹیپ لیا تھا کہ ان ملکوں کو ترجیحی بنیاد پہ پرووائڈ کی جائے گی ویکسین, اور سستے داموں کی جائے گی جہاں پہ ٹرائلز ہو رہے ہیں. تو پاکستان الحمدللہ اب صفحہ اول کے ممالک میں لیکن شامل ڈاکٹر صاحب سوال جہاں پہ یہ میرا پھر وہ ٹرائلز یہ ہو رہے ہیں, اور کس ابھی حد تک آپ لائن ہے. ہاں جی, کس حد تک آپ لے کے جا سکتے ہیں سیمپلز کو؟ اب کیا مزید بھی اوپر 18,000 سے اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس والنٹیئرز آ جو جائیں؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے, اس کا میں بتاؤں کہ ہمارا سیمپل سائز اوریجنلی 10,000 کا تھا. تو ہم نے جب یہ دیکھا کہ ہماری بڑی اچھی چل رہی ہے, لوگ آگے آ رہے ہیں, والنٹیئرنگ کر رہے ہیں, ایون گورنر صاحب, ایون بہت پارلیمنٹ کے ہمارے لیڈرز, پولیٹیکل لیڈرز, ایکٹرز, اینکرز, بے انتہا ویری پرومیننٹ فگرز, اور ان کو دیکھ کے لوگوں میں کانفیڈنس آیا. تو جب ہم نے اس کی فلو دیکھی تو ہم نے ریکویسٹ کی اپنے پرنسپلز سے جو کہ کینیڈا میں ہیں کہ آپ اس کو بڑھائیں. تو انہوں نے 18,000 کر دیا. ابھی بھی ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بڑھائیں, لیکن ہماری اس کے ساتھ ہی ایک یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ہم اس کو 18,000 پہ کلیمپ کر کے اس کا انالیسس کر کے پبلک کریں اس کے ریزلٹس, کیونکہ ظاہر ہے اس کے انالیسس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اور اس سے لوگوں کو زیادہ کانفیڈنس آئے گا. کیونکہ جو میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دے رہا ہوں یہ آبویسلی اسٹیٹسٹیکلی کمپائلڈ انفارمیشن نہیں ہے. اور اس میں جو والنٹیئرنگ ہے اس میں 3,000 روپیہ ہم اپ فرنٹ دیتے ہیں, 5,000 ایک سال بعد دیں گے, 8,000 ہمیں کاسٹ کرتا ہے ایک والنٹیئر. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کووڈ ہو جائے, وہ انرولڈ ہو, تو اس کو ہم 30,000 کی کمپنسیشن دیتے ہیں. اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ پلیسیبو کنٹرول ٹرائل ہے, تو آپ اگر لگوانے آتے ہیں تو میں آپ کو انشور نہیں کر سکتا کہ آپ کو یہ ویکسین لگی ہے. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 50% چانس ہے کہ ویکسین لگ گئی ہے, 50% چانس ہے کہ آپ کو سیلائن لگ گیا ہے, پانی لگ گیا ہے, پلیسیبو. نہ مجھے پتا ہے کیونکہ یہ اس کی رینڈمائزیشن کینیڈا سے ہوتی ہے. میں آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور علی ممتاز لکھوں گا, تو وہاں سے مجھے ایک کوڈ ملے گا. وہ کوڈ اب ایون لیکن مہینے کے بعد تو پتہ چل ہی جائے گا نا ڈاکٹر صاحب, جب آپ ایون ہمارے اگر آپ 28 دن کے بعد آپ کہہ رہے ہیں اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ ایکچولی کروائیں گے, وہ دیکھیں, جب یہ علی ہم نے خود کیا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگوں کو, ہماری پاپولیشن کو جسٹ ایز اے گینی پگ یوز کیا جائے. تو یہ ہم نے ان کے فائٹ کیا کہ دیکھیں آپ چاہے ٹھیک ہے پلیسیبو کنٹرول ٹرائلز کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت پاورفل ہوتے ہیں ان اینالائزنگ دی ڈرگ. تو ہم نے انہیں یہ ریکویسٹ کی, ہم نے کہا کہ آپ یہ کریں کہ اگر کسی کو پلیسیبو لگ گیا تو اس کا رائٹ کریٹ کر دیں کہ اس کو ایکٹیو ویکسین ملے گی. تو اب یہ ان کو گارنٹیڈ ہے کہ اگر پلیسیبو لگ بھی گیا تو ان کا رائٹ. آپ نے صحیح کہا کہ لوگ اب کیونکہ خود ایسے کرا لیتے ہیں, آلدو دس از ناٹ پارٹ آف دی اسٹڈی, کہ وہ اسپائک پروٹین اینٹی باڈیز کراتے ہیں, اور اگر نہیں ہوئی
تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو پلیسیبو لگ گیا ہے، یا خدا نہ خواستہ ان کو کووڈ ہو جاتا ہے اسی دوران لگنے کے بعد، تو ان کا یہ بھی رائٹ کریٹ ہو جاتا ہے کہ وہ ان بلائنڈ کر دیتے ہیں ہم انہیں، اس وقت پتا چل جاتا ہے کہ ان کو ویکسین لگی ہے یا ان کو پلیسیبو. ابھی 9 لوگوں کو ہوا، 9 کے 9 کو پلیسیبو لگا تھا، اور ان کو ہم نے کمپنسیٹ کیا، اور پھر ہم نے ان کو بعد میں ایکٹیو ویکسین ان کو جب بھی ان کا سیٹل ہو جائے گا یہ ایکیوٹ فیز تو ان کو آفر کی جائے گی. تو اس میں ایتھکس کا ہم نے بہت زیادہ خاص خیال رکھا ہے. اس میں آپ نے کہا ہے کہ پرائیورٹی پر اگر ان کو ایکچوئل ویکسین نہیں لگتی تو بعد میں ان کو پرائیورٹی پہ لگائی جائے گی. تو پرائیورٹی میں کب، کہ جب پاکستان میں آفیشیلی لگانا شروع کر دیا جائے گا، تو جو شروع میں ہیلتھ ورکرز کو اور کچھ اور اس طرح سے 60 سال سے عمر زیادہ جن کی ہے ان کو لگایا جائے گا، تو کیا اس لسٹ میں یہ لوگ شامل ہوں گے، یا پبلک میں جب لگایا جائے گا تو اس لسٹ میں ان کو پرائیورٹی پہ رکھا جائے گا؟ نہیں، دیکھیں وہ لسٹ کا تو کوئی پے کرے گا، یا گورنمنٹ نے پے کیا ہوگا اپنے گورنمنٹ ملازمین کے لیے، گورنمنٹ ڈاکٹرز کے لیے، یا ریٹائرڈ لوگوں کے لیے، تو وہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی، یا لوگ آؤٹ آف پاکٹ جا کے خرید کے لگائیں گے. یہ تو ٹوٹلی ان کو فری ملے گی، جب بھی ان بلائنڈ کریں گے ہم ٹوٹلی فری ملے گی. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت جلدی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کلیمپ کر دیں. اب اگر سیمپل سائز ہم بڑھاتے جائیں گے پھر اس کی کلیمپنگ مشکل ہو جائے گی، اس لیے ہمارا فی الحال یہ خیال ہے کہ 18,000 پہ اس کو کلیمپ کر دیں، اور اس کو اپنی دوسری ویکسین کا ٹرائل شروع کریں جو میں نے آپ سے ذکر کیا. اور اس کی تیسری ہماری ویکسین سپوتنک ہوگی جو رشیا کی ہے، انہوں نے بھی ہمیں کانٹیکٹ کر لیا ہے کہ آپ ٹرائلز کریں، تو وہ بھی. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، امریکہ میں ایک کل ٹرائل شروع ہو رہا ہے، منڈے کو شروع ہو رہا ہے، جہاں پہ دو ویکسینز کو اکٹھا لگایا جا رہا ہے، اور اس سے شاید اور بھی بہتر امیون رسپانس آئے. ایک بازو میں ڈیلٹوائڈ میں رائٹ میں یہی لگائی جائے گی موڈرنا کی، اور لیفٹ پہ سپوتنک لگائی جائے گی ایک ہی ٹائم پہ. تو یہ بھی ایک اچھا انٹرسٹنگ ہوگا رزلٹ دیکھنا کہ وہاں کیا ہوتا ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ ان کا امیون رسپانس، ان کی اینٹی باڈی پروڈکشن بہت بہتر ہوگی. بڑا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی رزلٹ ہے، جو ہمارے اپنے پیشنٹس کو والنٹیئرز کو لگائی، اس کا 3.5 مہینے کا ہے. 3.5 مہینے میں اچھی اینٹی باڈی ٹیٹر پازیٹیو رہا ہے، کم نہیں ہوا. کوشچن از کہ آفٹر 1 ایئر کیا ہوگا. ہو سکتا ہے 1 ایئر کے بعد ہمیں ایک اور انجیکشن لگانا پڑے، مگر یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. اگر لگانا بھی پڑے گا اپنی امیون بوسٹنگ کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں ایک بریک لینی ہے جی، اور بریک کے بعد کچھ اور اہم سوالات ہیں، جیسے کہ یہ کہ وائی دس ویکسین اونلی، وائی ناٹ فائزر یا موڈرنا کی جو ویکسین ہے وہ کیوں نہیں پاکستان میں. پھر جہاں تک ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے رشین ویکسین سپوتنک کی، تو اس پر کچھ فیڈ بیک یہ آیا ہے کہ وہ اتنی مؤثر نہیں ہے اور اس کی کمپلینز آئی ہیں. نمبر 3 یہ کہ اگر کسی کو ایک دفعہ انجیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد آفیشیلی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اس کی، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا کہ جی آپ کو صحیح لگی ہے نہیں لگی ہے، کیونکہ اسی طرح سے صحیح سے سیمپلنگ ہوگی اور صحیح سے پھر ریزلٹس بھی دیکھے جائیں گے. تو اگر 1 ماہ کے بعد یہ دیکھا جائے ان کی اینٹی باڈیز بنے ہیں یا نہیں بنے، اور اگر بنے ہیں تو کم بنے ہیں، تو کیا اس میں وہ جو بوسٹر والا ایلیمنٹ ہے وہ کہاں پر کھڑا ہے؟ کیا بوسٹر بھی لگایا جائے گا؟ اور سائیڈ ایفیکٹس کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کچھ لوگوں کو ہلکا معمولی بخار اس کی رپورٹ ہوئی ہے، لیکن کچھ میڈیسن دینے سے فوری طور پر وہ ٹھیک ہو گئے. اس کے علاوہ کوئی اور سیویئر ریئیکشنز ہیں جو سامنے آئے؟ جیسے کہ برطانیہ میں فائزر کو لے کر جب انجیکٹ کیا گیا تو پتہ چلا ہے کہ جی یہ جن لوگوں کو بہت زیادہ الرجیز کی شکایت ہے ان کو یہ نہیں دیا جا سکتا ہے. تو اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈاکٹر جواد اصغر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر آپ نے جیسے کہ وقفے سے پہلے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کی گفتگو سنی تفصیل سے کہ ویکسین کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ ہے، جو ٹرائلز ہیومن ٹرائلز ہو رہے ہیں اس میں اب آؤٹ کم اس کی کیا آ رہی ہے. آپ اس پوری جنگ کو، یہ جو ہماری جنگ ہے اگینسٹ کرونا وائرس، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ، اور آنے والے کچھ عرصے میں آپ کیسے ڈیولپ کرتے ہوئے سچویشن کو دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہماری کرونا وائرس پہ جب بات ہوئی تھی تو یہ پتا چلا تھا کہ اس دفعہ اس کی جو ہے وہ میوٹیشنز لفظ یوز کیا تھا کہ اس میں ڈفرینٹ آ رہی ہیں اور ویریشن آ رہی ہے. جو پہلے تھا وہ اس کے بعد پھر کچھ اور سامنے آیا. جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا پروگرام میں. اور جاوید اکرم صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے ویکسین کا ہمیں حال سمجھایا ہے، اور بالکل انہوں نے بڑا کلیئرلی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ویکسین ابھی پاکستان میں لگ رہی ہے یہ ٹرائلز ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایفیکیسی کا ابھی ہمیں اس طرح علم نہیں ہے، جب تک پوری جہاں جہاں یہ ہو رہے ہیں وہاں کا ڈیٹا اکٹھا ہوگا اور اس کو انالیسز اس کا کیا جائے گا. تو لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ 3 ویکسینز اس وقت مارکیٹ میں آ چکی ہیں جن کے فیز 3 ٹرائلز کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اور یہ بالکل انہوں نے صحیح فرمایا ہے کہ ایسا بہت میرے خیال سے نہیں ہوتا، عام طور پہ نہیں ہوتا. اور یہ اس وقت اس وجہ سے ہوا کہ یہ بالکل ایک جنگ عظیم ہی ہے. جس طرح آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار تھی، فرسٹ ورلڈ وار تھی، تو اسی طرح کی یہ تھرڈ ورلڈ وار ہے. ایشو صرف یہ ہے کہ ہماری جنگ جو ہے وہ ایک انسانوں سے نہیں ہے، وہ ایک وائرس کے ساتھ ہے. ہر وائرس میں میوٹیشنز ہوتی ہیں، وہ نیچرل فینومینا ہے وائرس کا، کیونکہ وہ جب وہ اپنی تعداد بڑھاتا ہے تو اس کا جو کاپی ایک اپنے جینیٹک میپ کو کاپی کرتا ہے تو اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر بعض دفعہ وہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں اور بعض دفعہ وہ اتنی خطرناک ثابت نہیں ہوتی. ابھی تک اس کے اندر بہت ساری میوٹیشنز ہو چکی ہیں، یہاں تک تو صحیح ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ہمارے سامنے ثبوت سامنے نہیں آئے جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے. خطرناک اسی طرح ہے، لیکن کیونکہ اتنے زیادہ لوگوں کو لگ رہا ہے پوری دنیا کے اندر، لاکھوں لوگوں کو روزانہ کی تعداد میں لگ رہا ہے بعض جگہوں پہ، تو وہ اس کی وجہ سے یہ ہماری ایون دو کہ ہماری مورٹیلٹی اس کے ریٹ کم ہے یا شرح بہت کم ہے، جی لیکن کیونکہ زیادہ لوگوں کو لگ رہا ہے تو آپ کو اموات میں اضافہ بھی نظر آ رہا ہے. لیکن سب سے بڑی بات یہ یاد رکھیے، جو آپ نے کہا کہ ہم کہاں کھڑے اپنا محسوس کرتے ہیں اس جنگ کے اندر، اور آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا. یہ ایک وائرس آیا ہے جس نے ہمیں الٹا پلٹا دیا ہے. ابھی بے شمار، تقریباً میں پڑھ رہا تھا، تقریباً 1.5 لاکھ وائرسز ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے. کب ان میں سے ایک اور اس طرح میوٹیٹ ہو کر دوبارہ ہمارے پر حملہ کر دے، یہ ناممکن نہیں ہے، یہ بالکل ممکن ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایز اے ورلڈ، ایز اے گلوبل سٹیزن اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں پوری دنیا کے اندر. تو میرا کیونکہ شعبہ ہی یہ ہے جی جس کے اندر ہم پینڈیمک پریپیئرنس کو واچ کرتے ہیں، اس کو اسیس کرتے ہیں. تو مجھے تو بڑا، اس سے پہلے بھی میں لکھ رہا تھا اور باقی لوگ بھی لکھ رہے تھے کہ دنیا تیار نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی پینڈیمک آئے، اور وہی ہوا. اور اب ہمیں خطرہ یہ ہے کہ چند سالوں تک یا چند ماہ تک یہ ولولہ رہے گا کہ جی یہ بڑے خطرناک چیزیں ہیں، اور اس کے بعد پھر لوگ واپس اپنی پرانی روش پہ لوٹ جائیں گے. لیکن دنیا اس پینڈیمک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، اور ہمیں جس طرح ہم اپنے بارڈر پوسٹ پہ فوج کی بارڈر پوسٹ پہ رکھتے ہیں، چوکیاں رکھتے ہیں فوج کی، اس طرح ہمیں پوری دنیا میں وائرسز کو یا بیکٹیریاز کو جو بدلتے رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو چینج کر رہے ہیں اور ہمارے پر حملہ کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کی دفاع کے لیے بھی اسی طرح چوکیاں بنانی چاہیے. اور تبھی ہم، جو میں کہتا ہوں کہ ہم انسان جو ہے، ہومو سیپینز جو ہماری سائنٹیفک نیم ہے انسان کا، وہ جی اپنے آپ کو سروائیو کر سکتا ہے اس جنگ کے اندر. بالکل. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، کوئکلی کیونکہ وقت کم ہے تو میں کچھ اہم سوالات پوچھنا چاہوں گا. جیسا کہ وقفے پہ جاتے ہوئے کہا کہ سپوٹنک کو لے کر کچھ یہ فیڈ بیک آیا کہ اس میں پرابلم ہے، تو ہم پھر سپوٹنک کو کیوں کنسیڈر کر رہے ہیں، اور فائزر میڈیسن یا موڈرنا کیوں نہیں یوز کر رہے، اور ہم یہ جو ویکسین ہے چائنیز یہی ہم کیوں یوز کرنے جا رہے ہیں؟ ایک ریزن تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی سٹوریج جو ہے وہ -70 پر ہمیں سٹور کرنا ہے، جو کہ ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے. اس کے علاوہ اور کیا فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں علی، -70 از ناٹ این ایشو. ہمارے پاس -80 -90 کے فیسلٹی ہے یونیورسٹی میں، تو وہ دیٹ از آئی تھنک مائنر ایشو. جو میجر ایشو ہے، دیکھیں ہم نے سب سے پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہمارا اشتراک چل رہا تھا اور وہ بہت اچھا جا رہا تھا، اور سارا بالڈون جو ان کی پرنسپل انویسٹیگیٹر ہے اور ادھر میں تھا، وی ور ویری کانفیڈنٹ کہ یہ پہلے پاکستان میں ہم آکسفورڈ کی ویکسین لے آئیں گے. مگر آکسفورڈ کو فنڈز کی ڈیفیشنسی ہوئی، انہوں نے اپنی جو ریسرچ ہے، جو پیٹنٹ ہے، وہ بھیج دیا ایسٹرازینیکا کو. ایسٹرازینیکا انفارچونیٹلی پاکستان میں سے وائنڈ اپ کر چکا ہے آپریشن، انڈیا میں ہے. تو انہوں نے انڈیا کے ایسٹرازینیکا کو یہ رائٹس دے دیا اور ہمیں کہہ دیا کہ آپ انڈیا کے ایسٹرازینیکا سے بات کریں. میں نے ادھر ڈاکٹر رویندر جو ان کے ہیں PI، ان سے بات کی،
انہوں نے کہا جی کہ انڈین گورنمنٹ نے بین لگا دیا ہے جب تک 1 ارب انڈینز کو نہیں لگ جائے گی 1 بلین انڈینز کو تو کوئی ویکسین یہاں سے باہر نہیں جا سکتی. اب وہ وہاں پہ رک گئی. اب دیکھیں ہمیں جو ایزیلی ملی فائزر اور ماڈرنا کے بارے میں آسٹریلیا سے, اور یہ فائزر کا دیکھیں, فائزر کا ایشو یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے ٹرائلز نہیں کرائے, حالانکہ ہمارا ان سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی اور فائزر پاکستان میں موجود ہے. دے آر اونلی انٹرسٹڈ کہ جی آپ ہماری کمرشل امپورٹس کریں. تو یہ ظاہر ہے کمرشل امپورٹس تو یونیورسٹی کا کام نہیں ہے, وہ تو یہاں پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے یا گورنمنٹ کا سیکٹر کا کام ہے. لیکن اس کا ہائنڈ سائڈ یہ ہے کیونکہ وہ ٹیسٹ نہیں ہوئی ہمارے ہوسٹ رسپانس میں تو ہمیں اس کو پرائرٹی نہیں دینی چاہیے. ہمیں پرائرٹی اس کو دینی چاہیے جو آپ نے اپنی ہوسٹ میں چیک کی. سپوٹنک میں انہوں نے ہمیں بھیجنے کا کیا اور وہ آ رہی ہے تو ہم ضرور چیک کریں گے. جو سپوٹنک میں آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ ان کا لیٹ رسپانس آتا ہے. اس کا ہماری جو ویکسین ہے کینسینو کا اس کا 28 ڈیز میں ہے, سینو فارم کا بھی 28 ڈیز میں ہے جو یو اے ای میں کمرشلائز ہوئی ہے, اور جو اس کا ہے وہ 45 ڈیز پہ جا کے اس کا ٹائٹر اتنا ہوتا ہے کہ پروٹیکٹیو ٹیٹر ہے. یہ درست ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کہ یو اے ای کے رولرز نے بھی کینسینو کو ہی چنا ہے اور کینسینو کی ہی ان کو ویکسین ملی ہے جو ہیومن ٹرائلز میں ان پر بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے. تو یہ کینسینو جی نہیں, وہ سینو فارم کی تھی وچ از ویری سملر ٹو دس. یہ ساری اچھا جو آپ نے میوٹیشنز کی بات کی یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ واٹ اباؤٹ دی میوٹیشنز کہ اگر میوٹیٹ ہو گئی تو کیا یہ ویکسین کارآمد رہیں گی. اور میں آپ کو وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ویکسین ہم یوز کر رہے ہیں یہ اینٹی اسپائک پروٹین پہ, یہ وائریون کو تو ٹچ ہی نہیں کرتی. تو اس لیے جب بھی وائرس میوٹیٹ بھی کر جائے گی تو سانس کے ساتھ جائے گی تو اس نے اٹیچ اسپائک پروٹین سے ہونا ہے چاہے کتنی بھی میوٹیٹ کر جائے. تو ہم نے اسپائک پروٹینز کو صرف ڈسٹروائے کرنا ہے. تو اس لیے ڈزنٹ میٹر. اور یہ فائزر اور ماڈرنا کی ویکسین بھی اسپائک پروٹینز پر اثر کرتی ہے. جی وہ کرتی وہ اسپائک ہیں لیکن ان کے ویکٹر فرق ہیں. ہمارا ویکٹر ہے ایڈینو وائرس 5 اور ان کے میسنجر آر این اے پہ ہیں کچھ ویکسینز جو ہیں, لیکن الٹیمیٹلی almost all vaccines they are working on destroying the spike protein. اگر ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے گو کہ مشکل ہے, ہوئی ہیں 139 it's a very difficult question I believe, لیکن کیا is it possible for you to assess کہ ماڈرنا یا فائزر اور ایک طرف یہ کینسینو, ان تینوں میں سے کون سی ویکسین کو آپ بہتر ریٹ کریں گے؟ دیکھیں علی, کوئی بھی ویکسین ابھی تک ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو 100% ہو. کوئی بھی دنیا میں کوئی 97 پہ ہے, کوئی 95 پہ ہے, کوئی 93% پہ ہے. اور یہ جو کینسینو ہے یہ ہیومن ٹرائلز میں جتنے پریمنری ریزلٹس ہیں اس میں 96% پہ ہے. تو آئی پرسنلی تھنک دیر از نتھنگ مچ ٹو چوز اباؤٹ. یہ تو ہماری ڈیمانڈ سائڈ ہے. سپلائی سائڈ از مور امپورٹنٹ کہ کون سی ہمیں افیکٹو اتنی قیمت میں مل جائے گی کہ اپنی 75% ہم 22 کروڑ کا ملک ہیں اور الحمدللہ, اور 16,000 لوگوں کو ہمیں فوری طور پہ ویکسینیٹ کرنا پڑے گا لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے. ادروائز ہم 100 بندہ اگر روز لوز کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. آپ جیسے بالکل صحیح جواد نے کہا کہ اٹ از اے تھرڈ ورلڈ وار, تو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. اینڈ دیٹ از وائی وی کمپریس دی ہول ریسرچ انٹو, جو ریسرچ 6 سال میں ہونی ہے وہ 6 مہینوں میں ہو گئی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ہمیں ڈیمانڈ سائڈ دیکھنی ہے اور ڈیمانڈ سائڈ ہے, سپلائی سائڈ دیکھنی ہے کہ کون سی کمپنی کون سے ملک ہمیں ہاتھ پکڑا رہا ہے. اس وقت بیگرز کانٹ بی چوزر. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں ہم نے اپنی ویکسین بنا بھی لی, آلموسٹ بن گئی ہے جو ہماری فلینڈرز کے ساتھ, لیکن وہ بنائے گی کون سی؟ ادھر بایو ٹیکنالوجی کا کوئی پلانٹ ہی نہیں ہے. انڈیا میں 300 پلانٹ ہے, چائنا میں اس وقت 1,500 پلانٹ ہے بایو ٹیکنالوجی کا. ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ اس میں انویسٹ ہی نہیں ہوا. جو ہماری فارماسیوٹیکل ہے اٹس اے ری فارمولیشن انڈسٹری, اٹس ناٹ اے پروڈکشن انڈسٹری. تو یہ دیٹ از آخری سوال لانگ ٹرم چیز ہے, آخری سوال ڈاکٹر صاحب, سوچنا پڑے گا. آخری سوال ڈاکٹر صاحب, پھر اس کے بعد پروگرام کو ہمیں کلوز بھی کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ ویکسین کی جو بھی ٹرائلز چل رہے ہیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کب پاکستان میں یہ اویلیبل ہو سکتی ہے فار سب سے پہلی سٹیج, یعنی کہ ہیلتھ ورکرز کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے, کب اویلیبل ہو سکتی ہے؟
دیکھیں میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی پرائرٹیز بنانی چاہیے. 60 سال کے اوپر بالکل ٹھیک پرائرٹی ہے. اس کے بعد آپ نے الرجیز کی بات کی, ایسٹمیٹکس کو بلکہ لگنی چاہیے کیونکہ ان کے موٹیلٹی زیادہ ہے اسموکرز کو. اور پھر سب سے بڑھ کے آپ کے ہیلتھ کیئر کے جو فرنٹ لائنرز ہیں, اپنی پرائرٹیز تو گورنمنٹ کو سیٹ کر لینی چاہیے جب تک ویکسین آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین اب آ جانی چاہیے زیادہ سے زیادہ. ود ان جنوری یہ پروسیس شروع ہو جانا چاہیے کہ لگنی شروع ہو جانی چاہیے. اور جہاں گورنمنٹ نہیں لے سکتی یہاں پہ کمرشلی اویلیبل کرا دیں, جو افورڈ کرتے ہیں وہ خریدیں ریٹیلر سے, اور یہاں ایسے سینٹرز بنا. لیکن میں ایک اور چیز بتاؤں کہ اس کو بڑے سلیکٹڈ طریقے سے لگانا چاہیے, ادروائز اٹ ول بی مس اب یوزڈ رادر دین یوز, جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. اور یہ جو مس پرسیپشنز کریٹ کیے جا رہے ہیں کہ یہ آپ کا ڈی این اے بدل دے گی, آپ نامرد ہو جائیں گے, آپ کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, دس وی ہیو ٹو ڈسپیل تھرو پیپل لائک یو یور سیلف کہ یہ نہیں سوچیں یہ آر این اے ریکمبیننٹ ٹیکنالوجی سے بنی ہے ویکسین جس سے ہیومن ٹرائل کا حصہ بننے کے لیے میں ولنگ ہوں. گو کہ دائیں بائیں سے لوگ تو بہت ڈسکریج کرتے ہیں کہ جی نہیں کرنا چاہیے, یہ ہے وہ ہے. اینڈ آئی ول آلویز بی اویلیبل. اینڈ یہ پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ اور کتنی ایفرٹس ہو رہی ہیں اس ٹرائل کو لے کر, اور اس ویکسین کو اپروول کے بعد پھر عوام تک پہنچانے کے لیے. اینڈ وی ویری ویری کلوز, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ سب لوگوں کو ویکسین لگے گی بھی. اور آپ نے جو 75% کی بات کی ہے کہ 75% پاپولیشن کا ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے, پھر اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر کرونا فری. تو ایک گزارش یہ ہے کہ میں آؤں گا تو ٹیکہ صحیح والا لگانا ہے آپ نے. اللہ کرے دعائی کر سکتا ہوں. چلیں ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر رانا جواد اصغر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.